اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد۔ مومنین کرام، ایک بہت مسئلہ پیش آتا ہے ہر سال، وہ فطرے کی رقم کی تعین کے اعتبار سے، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے کچھ اعلان ہوتا ہے، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ، کہیں سے کچھ۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، چند سال پہلے تک قیمتوں میں استحکام تھا، پورے پاکستان میں ایک ہی فطرہ اناؤنس ہوتا تھا، کراچی سے لے کے اور پارا چنار تک، اور تمام علاقوں میں ایک ہی رقم اناؤنس ہوتی تھی۔ لیکن اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اس میں علماء کا قصور نہیں اگر الگ الگ فطرے کا اعلان ہو رہا ہے، بلکہ کراچی جیسے شہروں میں تو 2-3 فطروں کا اعلان ہوتا ہے۔ اس کا دیکھیے وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال سے، کہ آپ جو گندم استعمال کر رہے ہیں یا چاول استعمال کر رہے ہیں اس کا ریٹ الگ الگ ہے، قیمتوں میں استحکام نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا بازار پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ مثلا کراچی جیسے شہر میں وہ کچھ علاقوں میں 150 روپے کلو مل رہا ہے، تو کچھ میں 160 اور 170 تک آٹا 160 اور 170 روپے کلو تک آٹا مل رہا ہے۔ اسی طرح چاول 250 روپے سے شروع ہو کے 600 روپے کلو تک کا جا رہا ہے نا، کہیں کوئی ریٹ معین نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو نارمل چاول ہیں وہ تقریباً کوئی 250 سے 300 تک کا جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہر محلے کے اب تو قیمتیں نا بالکل الگ ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف، بلکہ بعض دیہی علاقوں میں 140 روپے میں بھی کلو میں بھی آٹا مل رہا ہے، 140 روپے کا بھی کلو آٹا مل رہا ہے، اور 200 روپے میں بھی چاول مل جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق فطرے کا تعلق ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیجیے جناب، ایک فارمولہ یاد رکھیے، 3 کلو گندم کی قیمت، یا اگر آپ زیادہ چاول استعمال کرتے تو 3 کلو چاول۔ اب جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ایک احتیاطی قیمت بیان کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے اس بار اعلان کیا ہے، کراچی میں فطرے کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ گندم زیادہ استعمال کرتے ہیں، آٹا یعنی زیادہ استعمال کرتے ہیں، کہ 500 روپے وہ فطرہ نکالیں، تو احتیاطاً اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ 160 بھی 165 بھی ہے تو وہ تقریباً 495 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح ہم نے چاول جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے فطرے کا اعلان کیا ہے 900 روپے، تو 900 روپے اس لیے اعلان کیا ہے کہ 270 بھی ہے، 280 بھی ہے، 300 تک بھی ہے عام آدمی جو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے چاول استعمال کرنے والوں کا 900 روپے ہم نے اعلان کیا ہے۔ لیکن اب کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے، پوش علاقے میں، کہ وہ 600 روپے کلو کا چاول استعمال کرتا ہے، تو اسے خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے نا کہ میرے 3 کلو اس کی غذا کی قیمت کیا بنتی ہے۔ یا اگر وہ ایسے پوش علاقے میں رہتا ہے جہاں وہ اس کو آٹا جو مل رہا ہے وہ 180 روپے کلو بھی مل رہا ہے نا کراچی میں، تو بعض علاقوں میں، تو ان کو خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مجھے 3 کلو جو گندم ہے اس کا مجھے قیمت نکالنی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں فطرہ بالکل الگ نکلتا ہے، دوسرے علاقوں میں الگ، دوسرے علاقوں میں الگ۔ یہ اس میں علماء کا قصور نہیں ہے، بلکہ تو قیمت، کیونکہ قیمت ایک نہیں ہے۔ پہلے چند سال پہلے تک قیمت ایک ہوتی تھی پورے پاکستان میں نا، اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، پھلوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو کسی چیز پہ کوئی کنٹرول ہے نہیں۔ وہ ٹی وی کے حد تک ٹھیک ہے، بیانات کے حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بازار میں جاتے ہیں، جیسے میں بھی آج یہ سب آٹے اور چاول کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے گیا، تو مجھے اندازہ ہوا نا کہ کیا صورتحال کیا ہے مارکیٹ کی، کہ کیا چیز جس کی جو مرضی وہ قیمت لگا کے بیچ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اس میں علماء کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ کو فارمولہ ہم نے بتا دیا وہ تو عالم جو ہے وہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے حساب سے اپنے ایک اوسط نکال کے اور وہ احتیاطاً آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ کو مشکل سے نکال دیا جائے۔ جو اس فارمولے کو سمجھتے ہیں وہ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی میں اگر 500 روپے کلو والا چاول استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے 1500 روپے فطرہ بنتا ہے، یا میں اگر 180 یا 190 روپے کلو لے رہا ہوں آٹا تو میرا فطرہ جو ہے وہ تقریباً 550 تک، 550 تک بھی بن جائے گا۔ لہٰذا ہم نے جو فطرے کا اعلان کیا ہے وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اوسط بنیادوں پہ کیا ہے کہ جو آٹا استعمال کرتے ہیں، گندم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر اپنی غذا میں، ان کا فطرہ 500 روپے فی کس ہوگا، اور جو زیادہ تر چاول استعمال کرتے ہیں ان کا فطرہ فی کس 900 روپے ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔